پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی ایک نیک نوجوان کی ہے جو کہ بالکل سچی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ایک گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہتا تھا جو کہ بہت غریب تھا۔ وہ زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار تو نہیں تھا، لیکن نیک تھا، اچھے دل کا مالک تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ قسمت نے پلٹا کھایا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا، اس کا کاروبار چمک اٹھا اور اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا۔ وہ سب کچھ بیچ کر چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ وہاں پر اس کے ساتھ اس کمرے میں ایک نیک بزرگ بھی رہتے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ میں اس نوجوان سے کچھ باتیں کروں اور اس کا حال وال جانوں کہ یہ اکیلا کیوں رہتا ہے اور زندگی کی رنگینیوں سے دور کیوں ہے، حالانکہ وہ ابھی نوجوان ہے۔ لیکن وہ نوجوان ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا۔ ان بزرگوں نے اس نوجوان کو کبھی بھی فرصت میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس سے باتیں کر سکیں۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے۔ ایک دن انہوں نے ٹھان لی کہ آج تو وہ اس نوجوان سے کچھ باتیں کر کے ہی رہیں گے۔ وہ نوجوان قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا کہ وہ بزرگ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ آج یہ جتنی مرضی عبادت کر لے، میں اس سے کچھ باتوں کے لیے وقت نکلوا ہی لوں گا۔ وہ جب بھی فری ہوگا میں اس سے کچھ نہ کچھ باتیں کر ہی لوں گا۔ اچانک نوجوان نے قرآن پاک کو بند کیا اور بزرگوں سے فرمایا، جناب میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے کہ آج یہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی جیب سے کچھ درہم نکالے اور بزرگوں کے حوالے کیے اور کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد میری موت ہو جائے گی تو آپ میرے کفن دفن کا انتظام کر دیجیے گا۔ بزرگ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ نوجوان نے کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، آپ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیجیے گا۔ ابھی بزرگ کچھ اور کہنے ہی والے تھے کہ نوجوان نے دوبارہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ پورا ٹائم ساتھ رہے، بزرگ اس کو دیکھتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی، فرض پڑھے، سنتیں ادا کیں، لیکن ابھی نفل پڑھنے ہی والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان جائے نماز پر لیٹا ہوا ہے اور انتقال کر چکا ہے۔ اس نوجوان کو قرآن مجید کی تلاوت سے بہت پیار تھا اور ان بزرگوں نے اکثر اسے دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمانا۔ اس بزرگ کو نوجوان کے انتقال کا دکھ تو بہت ہوا، لیکن انہوں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کو غسل دینے کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دیا اور دل میں دعا کرنے لگے کہ کاش میں بھی تمہارے قبر کے مناظر دیکھ سکتا، کہ اللہ پاک نے تمہیں مرنے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی ہے یا نہیں۔ خیر وہ بزرگ وہاں سے واپس آ گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ انہیں دوبارہ سعودیہ میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں پر بالکل ویسے ہی ان کے ایک قریبی کی انتقال ہو گیا۔ انہیں اس شخص کو غسل دے کر دفنانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس شخص کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی کہ ساتھ والی قبر کی دیوار گر گئی، تو لوگوں نے کہا، بزرگوں آپ یہاں سمجھدار ہیں، آپ ہی بتائیے کہ اب کیا کیا جائے۔ بزرگوں نے اس قبر میں جھانک کر دیکھا، وہ قبر اسی نوجوان کی تھی جنہیں انہوں نے پچھلے سال ہی یہاں پر دفن کیا تھا۔ اس قبر میں وہ نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور کہا، السلام علیکم بزرگوں، کیسے ہیں آپ؟ اور بتایا کہ یہ دیوار یوں ہی نہیں گری، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرماتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کر دی۔ یہ دیکھتے ہی بزرگ پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ وہیں پر ہی سجدے میں گر گئے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یوں سرخرو کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔